اعزاز بڑھ گیا ہے، آرام گھٹ گیا ہے، خدمت میں ہے وہ لیزی اور ناچنے کو ریڈی، تعلیم کی خرابی سے ہو گئی بالآخر شوہر پرست بیوی پبلک پسند لیڈی۔ مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی آزادی مارچ کے جنوں کا سماں ہے، مگر ذرا ٹھہریے، آزادی کا مخالف میں بھی نہیں، کیونکہ میرے رب نے ہر مرد و زن کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر بات اتنی سادہ نہیں۔ آزادی کا نعرہ لگا کر عورت کے جسم تک رسائی حاصل کرنے والے مرد اور غریب عورتیں، جنہیں 2000 روپے کے عوض گھر کی ماسی بنا کر 500 روپے دہاڑی دے کر مارچ میں شریک کرنے والی آنٹیاں، کیا یہ بتانا گوارا کریں گی کہ آخر وہ آزادی چاہتی کس سے ہیں؟ کیا اس باپ سے جس نے ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے آپ کو پالا، یا اس بھائی سے جو دنیا کے تمام خطرات سے آپ کے لیے لڑ پڑا، یا اس شوہر سے جس نے آپ کی زندگی میں تمام آنے والے نشیب و فراز میں آپ کے لیے ڈھال بنا رہا؟ کیا آپ ان پیور ریلیشن سے نکل کر بھیڑیوں کے جال میں پھنسنا چاہتی ہیں؟ اور کیا آپ یہ بتانا گوارا کریں گی کہ پاکستان کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے، یا وطن عزیز کا وہ کون سا ہاسپٹل ہے جہاں آپ کو فیمیل ڈاکٹرز اینڈ نرس اویلیبل نہ ہوں، یا پاکستان کا وہ کون سا اسکول ہے جہاں فیمیل ٹیچرز اویلیبل نہ ہوں؟ الغرض کوئی فیلڈ ایسی نہیں جہاں آپ کو عورت نظر نہ آئے، بلکہ اس دین کی عظیم ترین عورتوں نے جہاد تک میں نرسنگ کی اور علم و فضل میں اپنا لوہا منوایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے بڑے معاملات کے اندر اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور اسی دین نے اس عورت کو مسجد سے لے کر بیت اللہ تک جانے کی اجازت دی، اور اسی دین اسلام میں اگر عورت ماں ہے تو جنت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو عزت ہے، اور اگر بیوی ہے تو نعمت ہے۔ لیکن اگر یہی عورت اپنی عزت کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ہی باپ اور بھائی کے خلاف گلی چوراہوں پر نعرے لگا کر کے ہماری دینی اور مشرقی روایات کا تمسخر بنا کر ہماری پاک دامن ماں اور بہنوں کو غلط راہ پر لے جائے تو یہی عورت لعنت ہے۔ جہاں تک بات ہے عورت کے حقوق کی، اس کا تو میں بھی علم بردار ہوں، لیکن ہر سال مارچ میں میرا جسم میری مرضی اور ان جیسے بےہودہ سلوگنز کے ساتھ نکلنے والی 35-36 آنٹیاں کیا اپنے مخصوص طبقے کے بجائے میرے وطن کی اس کسان ماں کے حق کے بارے میں بات کریں گی جو سارا سال وڈیروں اور چودھریوں کا ظلم برداشت کرتی ہے، یا اس بہن کی بات کریں گی جو غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہے، یا اس بیٹی کی بات کریں گی جو وراثت سے محروم کر دی جاتی ہیں، یا اس ماں کی بات کریں گی جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر ان برگر نما آنٹیوں کے گھر میں ماسی بن کر ان کے حکم کی تابعداری کرتی ہیں؟ لہٰذا اگر عورت کی حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو اغیار کے ایجنڈوں پر چلنے کے بجائے 1400 سال قبل محمد عربی پر نازل ہونے والی شریعت اور قانون کے تحت جنگ لڑیں۔ جب اس وقت انہوں نے عورت کو تحت الثرى سے نکال کر اعلیٰ مقام دے کر جنت کا ضامن بنایا کہ جب رومی اسے جانور تصور کیا کرتے تھے، یہودی اسے انسان نما حیوان سمجھتے تھے، اور اہل عرب اسے زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے، لہٰذا عورت مارچ میں شرکت کرنے سے پہلے مجھے ایک کویشچن کمنٹ میں آنسر کرتے جائیں کہ اگر آپ کا جسم اور آپ کی مرضی ہوتی تو آپ شاید یورپین کنٹریز کو چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر پیدا نہ ہوتی۔ اگر آپ کے جسم پر آپ کی مرضی ہوتی تو آپ کے جسم میں کوئی عیب نہ ہوتا۔ اگر آپ کے جسم پر آپ کی مرضی ہوتی تو شاید آپ عورت کے بجائے مرد ہوتی۔ اگر ان سب کا جواب نو ہے تو ماننا پڑے گا کہ آپ پر بھی اور آپ کے جسم پر بھی مرضی صرف اللہ رب العالمین کی چلنی ہے۔